السلام علیکم ناظرین، ملتان پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک اہم شہر ہے۔ یہ شہر دریائے چناب کے کنارے آباد ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ پاکستان کا 5واں بڑا شہر ہے۔ یہاں پنجابی اکثریت میں بولی جاتی ہے۔ پنجابی کا لہجہ ملتانی ڈیوری کثرت سے بولا جاتا ہے۔ یہ ضلع ملتان اور تحصیل ملتان کا صدر مقام بھی ہے۔ بقیہ تحصیلوں میں تحصیل صدر، تحصیل شجاع آباد اور تحصیل جلال پور پیر والا شامل ہیں۔ ناظرین، ایک قوم جس کا نام مالی تھا یہاں آ کر آباد ہوئی، اور سنسکرت میں آباد ہونے کو استھان کہتے ہیں۔ یوں اس کا نام مالی استھان پڑ گیا، جو رفتہ رفتہ مالی تان، پھر وقت کے ساتھ ساتھ مولتان اور اب ملتان بن گیا ہے۔ سکندر کے زمانے میں یہ مالی قوم کا دارالخلافہ تھا۔ جنرل کنگم کی رائے میں ملتان کی وجہ تسمیہ مول دیوتا یعنی سورج کا مندر ہے۔ 714 عیسوی میں جب محمد بن قاسم نے اس شہر کو فتح کیا تو وہ مندر یہاں موجود تھا۔ ابن ہرکل 976 عیسوی میں کہتا ہے کہ بت آدمی کی شکل کا تھا۔ اس کے بعد جب کرامتا کا عمل دخل شروع ہوا تو مندر کی جگہ مسجد بنائی گئی، لیکن اس مندر کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ ناظرین، ملتان کی تاریخ کی بات کریں تو 327 قبل مسیح میں جیلم اور گجرات کی فتح کے بعد سکندر کی فوج تھکاوٹ کی وجہ سے مزید آگے نہیں بڑھنا چاہتی تھی، لیکن سکندر نے اپنی فوج کو آگے بڑھنے کا حکم دیا، انہیں دولت کا لالچ دیا، زرخیز زمینوں پر قبضے کی امید دلائی۔ یہ فوج ملتان کی طرف بڑھی۔ یہاں ملوئی یعنی مالی قوم آباد تھی، جن کی شجاعت اور بہادری کی داستانیں پھیلی ہوئی تھیں۔ جب سکندری افواج ملتان پر حملہ آور ہوئیں تو اس قوم نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس مہم کے دوران سکندر کی کمر میں تیر لگا جو ریڑھ کی ہڈی میں پیوست ہو گیا۔ حکیموں کی کوششوں کے باوجود یہ تیر نہ نکل سکا اور اس پر انہوں نے تیر کا کچھ حصہ کاٹ دیا تاکہ سکندر جنگ جاری رکھ سکے۔ تاہم کچھ دنوں بعد ملتان فتح ہو گیا۔ یہاں یونانی فوج نے اپنے بادشاہ کے زخمی ہونے کا بھیانک انتقام لیا، شہر میں کسی کو زندہ نہ چھوڑا۔ اسلامی تاریخ کی بات کی جائے تو ملتان کو سب سے پہلے 712 عیسوی میں محمد بن قاسم نے فتح کیا اور اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ محمد بن قاسم کے بعد 997 عیسوی میں محمود غزنوی نے ہندوستان کو فتح کرنے کے ساتھ ملتان کو بھی فتح کیا اور اسے اپنی حکومت میں شامل کیا۔ ناظرین، 571 ہجری بمطابق 1175 عیسوی میں سلطان شہاب الدین محمد غوری نے حسر و ملک کو شکست دے کر ملتان پر قبضہ کر لیا۔ سلطان غوری کے بعد بے شمار خاندانوں نے اس کو اپنا پایہ تخت بنائے رکھا، جن میں خاندان خلجی، خاندان تغلق، خاندان سادات، خاندان لودھی اور پھر مغلیہ سلطنت کے حکمرانوں تک ملتان مسلم سلطنت کا حصہ رہا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے ملتان پر مکمل قبضہ کر لیا اور 1947 تک برٹش امپائر کے کنٹرول میں رہا۔ آزادی کے بعد یہ پاکستان کا حصہ بن گیا۔ ناظرین، ملتان کی تاریخ میں قلعہ ملتان کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ ملتان کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ اس کا شمار دنیا کے قدیم ترین شہروں میں ہوتا ہے۔ بہت سے شہر آباد ہوئے مگر گردش ایام کا شکار ہو کر صفحۂ ہستی سے مٹ گئے، لیکن شہر ملتان ہزاروں سال پہلے بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے۔ ناظرین، ملتان کو صفحۂ ہستی سے ختم کرنے کی کوشش کرنے والے سینکڑوں حملہ آور خود نیست و نابود ہو گئے۔ آج ان کا نام لیوا بھی کوئی نہیں، مگر ملتان آج بھی اپنے پورے تقدس کے ساتھ زندہ ہے اور مسجود ملائک بنا ہوا ہے۔ اسی زمانے میں دریائے راوی ملتان کے قدیم قلعے کے ساتھ بہتا تھا اور اسے بندرگاہ کی حیثیت بھی حاصل تھی۔ کشتیوں کے ذریعے صرف سکھر بکر ہی نہیں، منصورہ، عراق، ایران، مصر، کابل، دہلی اور دکن تک تجارت ہوتی تھی۔ اس طرح ملتان کو دنیا بھر کے بڑے علمی، تجارتی اور مذہبی مرکز کی حیثیت حاصل ہوئی۔ ناظرین، قلعہ ملتان کتنا قدیم ہے اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 5000 سال پرانا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ اس سے بھی قدیم ہو۔ اس بات پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ ملتان اور قلعہ ملتان کا وجود قبل از تاریخ دیومالائی دور سے بھی پہلے کا ہے۔ قابل افسوس امر یہ ہے کہ حملہ آوروں نے ہمیشہ اس قلعے کو نشانہ بنایا اور اسے فتح کرنے کے بعد خوب لوٹ مار کی، مگر اسے بحال کرنے کی صورت پیدا نہ ہو سکی۔ ناظرین، 1200 قبل مسیح دارا نے اسے تباہ کیا، 325 قبل مسیح اسکندر اعظم نے اس پر چڑھائی کی،
پھر عرب، افغان، سکھ اور انگریز حملہ آوروں نے قدیم قلعہ ملتان کو برباد کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اب فرزندان ملتان اور سرائیکی وسیب کے تمام باسیوں کا فرض ہے کہ وہ اپنی سابقہ کوتاہیوں پر غور کریں اور اپنے وسیب کے ساتھ ہونے والی 5000 سالہ زیادتیوں کی تلافی کریں۔ ناظرین، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ملتان ایک شہر ہی نہیں، ایک تہذیب اور ایک سلطنت کا نام بھی ہے۔ اس شہر کو اولیاء کا شہر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں کافی تعداد میں اولیاء اور صوفیاء کے مزارات ہیں، جن میں حضرت شاہ شمس تبریز، حضرت بہاءالحق، بی بی نیک دامن، حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی، شاہ رکن عالم، حضرت منشی غلام حسن شہید ملتانی، حضرت موسیٰ پاک شہید، حضرت سید احمد سعید کاظمی، حضرت حافظ محمد جمال، حضرت بابا پیراں غائب اور بہت سے اولیاء کرام کے مزارات یہاں پر ہیں۔ مضافات میں حضرت مخدوم عبدالرشید حقانی، حضرت پیر سید صحیح سلطان علی اکبر کا مزار بھی یہاں موجود ہے۔ ناظرین، ملتان شہر کے قدیم دروازوں کے نام بھی کچھ یوں ہیں، جن میں حرم دروازہ، پاک دروازہ، بہڑ دروازہ، دہلی دروازہ، دولت دروازہ اور لوہاری دروازہ شامل ہیں۔